اور اگر اس کو پوچھا جائے کہ کیا تم نے دیکھا تھا اس دنیا میں آنے کے وقت کہ تمہاری ماں کون ہے، باپ کون ہے، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں جس کو پیش کر سکے۔ تو جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وعدے کو دل میں یاد دہانی کے طور پر تازہ کر دیتے تو پھر اس دنیا میں آزمائش کسی چیز کا نام نہیں تھا۔ قبل اس کے کہ ہم قرآن کریم اور حدیث صحیحہ کے ذریعے توحید کو بیان کریں اور توحید کو سنیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے شرک کی اقسام پیش کی جائیں جن میں آج کی امت مسلمہ مبتلا ہے، تاکہ ہم شرک سے بچ کر توحید میں آ جائیں، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ زیادہ شرک رہا ہے، ایمان والے تھوڑے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے سورۃ یوسف کے آخر میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان کی اکثریت اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہے مگر ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اکثریت کی بات کو بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور سورۃ روم میں کہا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کان اکثرهم مشرکین، آپ ان سے کہہ دیجئے ذرا زمین پہ چل پھر کر دیکھو جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، ان میں اکثر مشرک تھے، یعنی جتنی بھی پہلے قومیں گزری ہیں ان کی اکثریت شرک کرتی تھی، الا ما شاء اللہ، مگر تھوڑا گروہ تھا جو ایمان پر قائم تھا۔ لہذا شرک کے متعلق کچھ بتایا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو اللہ کی توحید بتائی اور شرک سے لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا، ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کائنات کا ایک ہی خالق ہے، لہذا سب کو چھوڑ کر اس پر ایمان لاؤ اور خالص اس کی عبادت کرو، تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سب الہوں کو ایک ہی الہ بنا دیا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت میں فرمایا ما سمعنا بہذا فی ملت الآخر ان ھذا الا اختلاق، یہ بات ہم نے کسی دوسرے مذہب سے نہیں سنی، یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ ان کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیش کریں کہ ساری کائنات کا ایک رب ہے، ایک الہ ہے۔ وہ کہنے لگے یہ ہم نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے نہیں سنا کہ ایک رب العالمین کو مانو، جبکہ دوسرے الہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، ان کو بھی لوگ مان رہے ہیں، ان کے آستانوں پر بھی جا رہے ہیں، ان کے سامنے بھی ماتھے رگڑ رہے ہیں، نظریں اور نیازیں دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان کے اختیارات کو ایک دنیا مان رہی ہے اور کب سے مانتی چلی آ رہی ہے، اور ان کے آستانوں پر آنے والے فیض پا رہے ہیں۔ اب اس پیغمبر نے یکا یک ایک نرالی بات کہہ دی ہے جو کبھی نہ سنی تھی، کبھی نہ سوچی تھی، کہ پوری کائنات ایک ہی رب کے ہاتھ میں ہے، ایک ہی رب کی قدرت سے چل رہی ہے، اس کی بادشاہت کے اندر کوئی دوسرا حصے دار نہیں، اور اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے گا کہ اور بھی حصے دار ہیں، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور شرک کو رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ گھر گھر کے اندر چرچا ہونے لگا اور سعادت مند لبیک کہنے لگے اور بدبخت آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ وہ ہاتھ جو آپ کے لیے جھک جاتے تھے، وہ آنکھیں جو آپ کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، وہ زبانیں جو آپ کی تعریف کرتی تھیں، یہ بات سن کر غصے میں آ گئے، آپ کی بد تعریفی کرنے لگے، اور وہ آنکھیں گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ مجلسیں جن میں آپ بیٹھتے تھے تو لوگ فخر محسوس کرتے تھے، اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، صرف اللہ کی توحید کے لیے سارا جہان آپ کے خلاف ہو گیا، اور آپ کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ سے ہوا۔ اگر کسی دوسری چیز سے آپ آغاز کرتے، قومیت کے اوپر اٹھتے تو سارا جہان آپ کا ساتھ دیتا، وطنیت کے لیے اٹھتے تو سارا جہان آپ کا ساتھ دیتا، سارے عرب کا آپ کو سردار بنا دیا جاتا۔ اگر یتیموں اور مسکینوں کے حق دلانے کے لیے آپ اٹھتے تو بہت سے لوگ آپ کا ساتھ دیتے، معاشرے کی تمام خرابیاں شرک کے علاوہ ان کے ہاں برداشت ہوتی، کس قدر آپ کا ساتھ بھی دیتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر رسول کو بھیجا جس کی اول دعوت یہ تھی
اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی خالص عبادت کرو، خالص ایمان لے آؤ اور طاغوتان باطلہ سے بچ جاؤ، یعنی شرک سے بچ جاؤ۔ آپ کی اس دعوت میں آپ کو بڑی بڑی لالچیں دی گئی تاکہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں یا آپ اس دعوت سے پھسل جائیں۔ آپ کے ساتھ وہ طاقت تھی جو ساری کائنات کی خالق اور مالک ہے، لہٰذا آپ کو ہر معاملے میں رب العالمین کی تائید تھی۔ سب نے مل کر چچا ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو عرض کریں کہ اگر آپ کو عرب کی بہترین عورتیں چاہیے ہم ان سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، اور اگر دولت چاہیے تو انبار لگا دیتے ہیں دولت کا، کوئی عہدہ چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، ہماری صرف یہی شرط ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیجئے۔ ان کو اس بات کا علم تھا کہ لا کی تلوار سے تمام الہ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چودراہتیں، سرداریاں سب ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ کلمے کی حقیقت کو وہ خوب جانتے تھے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں پھر بھی اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری دعوت نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، میں اس کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ پہلی وحی کے بعد جب آپ سخت پریشان تھے، اضطراب کی حالت میں تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک رشتہ دار کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گی۔ وہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو چکے تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ اس نشانیاں سننے کے بعد انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کاش میں اس وقت جوان ہوتا، طاقت والا ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ تو آپ حیرانی سے پوچھنے لگے کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکالے گی؟ کہنے لگے ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے یہ دعوت پیش کی ہو اور اس کی قوم نے اس کو نہ نکالا ہو۔ دیکھیے آپ سے پیاری زبان کس کی تھی، آپ سے بڑے اخلاق کس کے تھے، آپ سے بڑی شان کس کی تھی؟ آپ کو لوگ صادق الامین کہتے تھے، ان کے دلوں میں آپ کی محبت اور پیار اور عزت تھی۔ کیا وجہ تھی کہ یک لخت وہ ساری کی ساری دشمنی میں بدل گئی؟ کہ آپ نے ان لوگوں کو شرک سے منع کیا تھا اور توحید باری تعالیٰ پیش کی تھی۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اس سے باز نہیں آنا چاہتے۔ کچھ کو دنیا کا مفاد ہے اس کی خاطر، یعنی کچھ آبا پرستی میں مبتلا تھے، رسم و رواج کے بندے بن گئے تھے، کچھ نفس پرستی کے بندے تھے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے اور شرک سے لوگوں کو نفرت دلائی۔ سورۃ النساء میں 2 دفعہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے جو اس کے ساتھ کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور کی گمراہی کو پہنچ گیا، یعنی اسلام کے صحیح راستے سے ہٹ گیا۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا بس تحقیق اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، ومأواہ النار، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا یعنی دوزخ ہوگی، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھیے سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف ہم نے رہنمائی کی تھی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت پر چلاتا ہے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع جاتے۔ یہ ہے اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی، کوئی بھی اس کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک کمرے کے اندر نوٹوں کا ڈھیر لگا ہو، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر دیا سلائی سے اس کو آگ لگا دے تو سارے کا سارا کمرہ جتنا نوٹوں کا سب راکھ ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑی ہستی کا عمل بھی اگر وہ بالفرض محال شرک کر لے تو ضائع ہو جائے گا۔
یہ بات نہیں کہ کوئی نبی شرک کر سکتا ہے، استغفر اللہ، یہ تو ایسے ہے جیسے کہنا بیٹی کو اور سنانا نوح کو۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور سورۃ الزمر میں رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور تحقیق ہم نے آپ کے اوپر بھی وحی نازل کی ہے اور ان نبیوں کے اوپر بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنا حال دیکھوں اور آپ اپنا حال دیکھیں، ہم کیا ہیں کہ اگر ہم شرک کر لیں تو کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ سورۃ الحج میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندوں نے اچک لیا یا ہوا نے اسے دور دراز مقام پر پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی موحد ہوتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو وہ بلندیوں پر ہوتا ہے، آسمان پر ہوتا ہے، اور جب شرک کرتا ہے ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے گر گیا۔ اگر کسی کو آسمان سے نیچے پھینکیں تو راستے میں بعض اس کو اچک لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، بوٹیاں نوچ لیتے ہیں، یا اگر تیز ہوا ہو تو اس کو دور مقام پر پھینک دیتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو گمراہ لوگ نوچ لیتے ہیں، ان کی بوٹیاں کر دیتے ہیں، اور گمراہی کی آندھییں اور طوفان اس کو لے اڑتے ہیں۔ اب آپ لاکھ ان کو سمجھائیں، بہت مشکل ہے کہ وہ سمجھیں۔ اب آپ کے سامنے کچھ شرک کے متعلق بتایا جائے گا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ شرک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مصدر شرکتن ہے، اور یہ کفر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اسی سے شریک نکلا ہے، ساتھی، کسی دوسرے کے ساتھ شریک ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے میرا شریک کار بنا دے۔ دین اسلام میں شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں غیر کو شریک کرنا۔ کوئی مخلوق، خواہ نبی ہوں یا ولی ہوں، بزرگ ہوں یا شیخ ہوں، فرشتے ہوں یا جن ہوں، دمکتا ہوا آفتاب، چمکتا ہوا چاند، جگمگاتے ہوئے ستارے، دریا، پہاڑ اور بڑے بڑے سائے دار درخت، آگ اور پانی، اور بڑے سے بڑی عظیم مخلوق یا بڑے سے بڑی ہستی، کسی کو تدبیر عالم میں مؤثر حقیقی سمجھنا، انسانوں کی موت و حیات، بیماری و شفا، رزق اور افلاس، عزت اور ذلت، کسی اور کو بھی مختار سمجھنا اللہ کے علاوہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھنا کہ وہ رزق دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، یعنی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، حاجتیں پوری کر سکتا ہے، یا یہ سمجھیں کہ اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے حکموں میں غیر بھی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کو ان کے ہاں بانٹ دیا ہے، اب جو کچھ لینا ہے ہمیں ان کے ذریعے سے ملے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کہاں؟ تو میرے بھائیوں، یہ ساری اقسام شرک ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ چاہے آدمی اپنے آپ کو مسلم کہلائے، نماز پڑھے، دوسری عبادات کرے، جب تک اپنے عقیدے کو ٹھیک نہیں کرے گا، اللہ سے نہیں جوڑے گا، اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس نے اپنے ایمان کو برباد کر دیا، خراب کر لیا۔ ایسے ہی ہے جیسے دودھ پیتے ہوئے اپنے دودھ میں اس نے زہر ڈال دیا، یا 100 لیٹر اس نے دودھ خریدا ہے، کسی نے اس میں گندگی کا قطرہ ڈال دیا ہے تو اب یہ پینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ایک ذرہ ہے، بالکل تھوڑا سا ہے، تو اس کو گن آئے گی۔ اسی طرح رب العالمین جو سب سے زیادہ شرک سے بیزار ہیں، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے حکم میں ایک ذرہ برابر بھی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کے متعلق مزید بیان کرنے سے پہلے آپ شرک کی کچھ اقسام اور سمجھ لیں۔ آپ کسی مخلوق کو کائنات یا اس کے کسی جز کا خالق مانیں، یا کسی مخلوق کو خالق کا بیٹا، بیٹی، ماں باپ یا بیوی یا شوہر قرار دیں، جیسے یہودی اور نصرانی کہتے ہیں،
کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ نظام کائنات میں اس کا کوئی دخل ہے، کسی مخلوق کو کائنات یا اس کے کسی جز کا مالک و فرما رواں تصور کریں، اور کسی مخلوق کو حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس سمجھیں، اور یہ خیال کریں زندگی اور موت، نفع نقصان، صحت و مرض، رزق و اولاد، عزت و ذلت، یا قسمت اس کے ہاتھ میں ہے، یا کسی مخلوق کے بارے میں یہ تصور کرے کہ وہ فوق الطبیعی قوتوں کا مالک ہے، یعنی غیر معمولی قوتوں کا مالک ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے، یا کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کی سفارش یا اس کی مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتے، یا جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ضد کر لے تو اللہ سے منوا کر رہتے ہیں، اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان سے عاجز آ جاتا ہے، اور کسی مخلوق کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس سے دعا کرنا اور ان سے مرادیں مانگنا، مدد کے لیے اس کو پکارنا، اس کے نام کا ورد کرنا، اس کے نام کی قربانی دینا، بکرے اور چھترے دینا، اس کو راضی کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھانا، یا اس کی قبر کے گرد عبادت کرنا، روزے رکھنا، وہاں اعتکاف بیٹھنا، ہر سال اس کی قبر کے اوپر عرس منانا، میلے لگانا اور وہاں ان کے نام کی قربانیاں دینا، چاہے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، ان کے نام کے ختم پڑھنا اور ان کے نام کے دن منانا، یہ سارے امور شرکیہ ہیں، اس سے ہر مرد عورت کو بچنا چاہیے۔ یونان کے فلسفیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا کیا اور عقل اول نے عقل دوم کو پیدا کیا، اس طرح سلسلہ بسلسلہ عقول پیدا ہوئی اور اس عقل نے کائنات کو پیدا کیا، گویا کہ کائنات کے بہت سے الہ بنا دیے۔ ایران کے مجوسی دو خالق مانتے تھے، خیر کا خالق یزداں اور شر کا خالق اہرمن تھا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق پرماتما نے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر پانی میں بیج ڈالا تو وہ انڈے کی شکل کا ہو گیا، جس سے برما جی آپ سے آپ پیدا ہوئے اور ان سے ساری کائنات بنی، یعنی ایک خالق کے بعد دوسرا خالق پیدا ہوا، پھر تیسرا خالق پیدا ہوا۔ اپنی تمام زندگی کے اندر کسی مخلوق کو انسانی زندگی کے لیے شارع و قانون ساز مانے، یہ مخلوق پرستی ہے، یعنی شرک ہے۔ شارع و قانون ساز صرف اللہ کی ذات ہے۔ بھائیو، شرک کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک بار جب یہ راہ کھل جاتی ہے تو کسی حد پر جا کر نہیں رکتی، پھر وہ ہر مخلوق کے آگے جھک جاتا ہے، ہر ایک کو اپنا رب ماننے لگتا ہے اور نت نئے ہر روز اپنے خداؤں کو بدلتا رہتا ہے۔ فرشتے، انبیاء، اولیاء، جن و بھوت، سورج، چاند، زمین و آسمان، ستارے، جانور، درخت، پہاڑ اور دریا، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کو، سانپ اور بچھو کو، ہاتھی اور بندر کو اپنا رب سمجھنے لگتے ہیں۔ بھائیو، یہ تو کچھ حیثیت کے مالک ہیں۔ اس دنیا میں ایسے مشرک بھی ہیں جو عورت اور مرد کے مخصوص اجزاء کو اپنا الہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے خالق ہیں، اور ان کے بت بھی بنے ہوئے ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، انسان جب اپنے خالق کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسی حقیر چیزوں کو اپنا خالق سمجھنے لگتا ہے۔ اور شرک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شرک کرنے والا مشرک دل میں یقین رکھتا ہے کہ جن بزرگوں کو، جن دیوتاؤں کو وہ پکار رہا ہے، جن کی نام کی نظر اور نیاز دے رہا ہے، وہ کل قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے انہیں بچا لیں گے، جبکہ دوسرے انسان مجرموں کے کٹہرے میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا، یہ بزرگ جن کے نام کی ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، یارمیاں دیتے ہیں، ختم اور درود پڑھتے ہیں، یہ ہمیں اس دن اللہ سے بچا لیں گے۔ جبکہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دور سے پکاریں گے، اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آج میری مدد فرمائیں، تو آپ انکار کر دیں گے اور کہیں گے قد بلغت، تو میں نے تم کو پہنچا دیا تھا، دنیا میں ساری چیزیں بتا دی تھیں، تو نے عمل نہیں کیا، تو آج کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 سال تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اب جب لوگوں کے یہ عقیدے ہو جائیں کہ اولیاء اللہ کو اور ان الہوں کو ہم راضی کر لیں تو ہماری بیڑی تر جائے گی۔ آپ ہی بتائیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے